کفالت ابو طالب اور سفر شام۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے ذمہ آ گئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلا غیر ملکی سفر شام کا اختیار کیا حضرت ابو طالب کے ہمراہ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ یہ سفر 583 عیسوی میں کیا تھا۔ اس سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات عیسائی بحیرہ راہب سے خانقاہ بصرہ میں ہوئی تھی۔ بحیرہ راہب کا اصل نام جرجیس تھا۔ بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ اس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اے ابو طالب، اسے بحفاظت واپس لے جاؤ اور شر یہود سے بچاؤ۔ حضرت ابو طالب کے استفسار پر کہ تم نے ان کو بطور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پہچانا، تو اس بحیرہ راہب نے جواب دیا کہ درختوں اور پتھروں کے سجدہ کرنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 2 سفر اختیار کیے تھے۔ دوسرے سفر شام کے وقت آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایمانداری اور حسن معاملات کی وجہ سے کئی گنا فائدہ حاصل کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے شدہ معاوضہ اشتراک سے 2 گنا دیا تھا۔ جب کفاران مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین پر سخت احتجاج کیا اور ان کی شکایت اور مخالفت کا اظہار حضرت ابو طالب کے سامنے کیا، تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تا دم مرگ تائید کا اعلان کیا تھا۔ دوسرے سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات نستورہ راہب سے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بعثت سے قبل انتقال کر گیا تھا۔ دوران کفالت حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام اسد بن وہب تھا۔ حضرت ابو طالب قریش کے بڑے سردار، بڑے تاجر، کریم النفس، سخی بااثر اور معزز، حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، فراخ دل، بہادر، ان تمام خوبیوں کے مالک تھے۔